بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 181 سے آیت نمبر 200 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذو عذاب الحریق۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تو نگر ہیں۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلانے والا عذاب چکھو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر مفسرین نے یوں بیان کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو یہود نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی مذکورہ قول جس پر اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اور اسی طرح ان کے اسلاف کا انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا، ان کے سارے جرائم اللہ کی بارگاہ میں درج ہیں، جن پر وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا۔ اس آیت میں یہود کی ایک اور بات کی تکذیب کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے اور قربانی اور صدقات کو جلا ڈالے۔ مطلب یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذریعے سے اس معجزے کا چونکہ صدور نہیں ہوا، اس لیے حکم الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ حالانکہ پہلے نبیوں میں ایسے نبی بھی آئے ہیں جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی اور اہل ایمان کے صدقات اور قربانیوں کو کھا جاتی، جو ایک طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے، دوسری طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ نبی برحق ہے، لیکن ان یہودیوں نے ان نبیوں اور رسولوں کی بھی تکذیب ہی کی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم نے ایسے پیغمبروں کو قتل کیوں کیا اور ان کو جھٹلایا کیوں جو تمہاری طلب کردہ نشانی لے کر آئے تھے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، پھر بھی یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی ان کٹ حجتیوں سے بد دل نہ ہوں۔ ایسا معاملہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو چکا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے، یعنی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔
اس آیت کریمہ کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ اس آیت میں تو اس اٹل حقیقت کا بیان ہے کہ موت سے بھاگنا جو ہے وہ کسی طرح بھی موت سے بچا نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں جس نے اچھا یا برا جو کچھ کیا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسرا کامیابی کا معیار بتایا گیا ہے کہ کامیاب اصل میں وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا، جس کے نتیجے میں جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے، جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب ہے، اور جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کو بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہاں پر اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، اور جنگ بدر بھی ابھی تک نہیں ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مجلس میں مشرکین یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی جو گرد اٹھی اس نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی، جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ وہاں بعد مسلمان بھی موجود تھے، انہوں نے اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین فرمائی۔ قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے قبل یہاں کے باشندوں کو اس کی تاج پوشی کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا ہے، جس کا اسے بہت زیادہ صدمہ ہے، اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بغض و عناد کا مظہر ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر ہی سے کام لیں۔ صحیح بخاری۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے طعن و تشنیع کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح مشرکین عرب کا مال تھا۔ علاوہ ازیں مدینے میں آنے کے بعد منافقین بالخصوص ان کا رئیس عبداللہ بن ابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استخفاف کرتا رہتا تھا۔ آپ کے مدینہ آنے سے قبل اہل مدینہ اسے اپنا سردار بنانے لگے تھے، اور اس کے سر پر تاج سیادت رکھنا ہی کی تیاری مکمل ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کا یہ سارا خواب بکھر کر رہ گیا، جس کا اسے شدید صدمہ تھا۔ چنانچہ انتقام کے طور پر بھی یہ شخص آپ کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کے حوالے سے اس کی ضروری تفصیل گزشتہ حاشیہ میں ہی بیان کی گئی ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو عفو درگزر اور صبر اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ داعیان حق کا اذیتوں اور مشکلات سے دو چار ہونا اس راہ حق کے ناگزیر مرحلوں میں سے ہے، اور اس کا علاج صبر فی اللہ، استعانت باللہ اور رجوع الی اللہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ اس میں اہل کتاب کو بتلایا جا رہا ہے کہ ان سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ کتاب الہی تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے اللہ کے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا۔
یہ گویا اہل علم کو تلقین و تنبیہ ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے جس سے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے، اور دنیاوی اغراض و مفادات کی خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازات من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں، یہ منافقین و یہود کی طرف اشارہ ہے، اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی تعریفیں کی جائیں، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کیے جائیں جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے۔ یہ بیماری جس طرح عہد رسالت کے بعد لوگوں میں تھی جن کے پیش نظر آیات کا نزول ہوا، اسی طرح آج بھی جا پسند قسم کے لوگوں کو اور پراپاگنڈے اور دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے بڑھنے والے لیڈروں میں یہ بیماری عام ہے۔ آیت کے سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کتاب الہی میں تحریف کے مجرم تھے، مگر وہ اپنے ان کرتوتوں پر خوش ہوتے تھے۔ یہی حال باطل گروہوں کا بھی ہے، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر کے، غلط رہنمائی کر کے اور آیات الہی میں معنوی تعریف و تبدیلی کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہیں، اور یہ کہ ان کی فریب کاری کی انہیں داد دی جائے۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو تباہ و برباد کرے، یہ کہاں کھوئے جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واللہ علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار اور رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرمانروا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل اور عریض کائنات کا یہ لگا بندہ نظام جس میں ذرہ برابر خلل واقع نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ آگے انہیں اہل دانش کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور کروڑوں اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان فی خلق السماوات سے لے کر آخری سورت تک آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان 10 آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ضروری ہیں، یعنی یہ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات ہیں، اور یہ پہلی آیات جس کا ذکر میں نے کیا ابھی، یہ آیت نمبر 191 ہے، عقل و دانش کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عجائبات تخلیق اور قدرت الہی کو دیکھ کر بھی جس شخص کو باری تعالیٰ کا عرفان حاصل نہ ہو وہ اہل دانش ہی نہیں، لیکن یہ المیہ بھی بڑا عجیب ہے کہ عالم اسلام میں دانشور سمجھا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کا شکار ہو۔ دوسری آیت میں اہل دانش کے ذوق ذکر الہی اور ان کا آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا بیان ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لو۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ۔ اس کے بعد والی 3 آیات میں بھی مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی
دعائیں ہیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے پالنے والے تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے پالنے والے معبود ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین حاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ تم میں سے کسی کا کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ فاستجاب یہاں اجابہ قبول فرمالی کے معنی میں ہے۔ مرد ہو یا عورت کی وضاحت اس لیے کر دی کہ اسلام نے بعض معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان ان کے ایک دوسرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے، مثلا قومیت اور حاکمیت میں، کسب معاش کی ذمہ داری میں، جہاد میں حصہ لینے میں اور وراثت میں نصف حصہ ملنے میں، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کی جزا میں بھی شاید مرد عورت کے درمیان کچھ فرق کیا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نیکی کا جو اجر مرد کو ملے گا وہی عورت کو بھی ملے گا۔ یہ جملہ معترضہ ہے، اس کا مقصد پچھلے نقطے ہی کی وضاحت ہے، یعنی اجر و اطاعت میں تم مرد اور عورت ایک جیسے ہی ہو۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کا نام نہیں لیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر طبری، ابن کثیر و فتح القدیر۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے۔ خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے۔ شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت اور کاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے۔ یہ تجارتی سفر وسائل دنیا کی فراوانی اور کاروبار کے وسعت اور فروغ کی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کچھ عارضی اور چند روزہ فائدہ ہے، اس سے اہل ایمان کو دھوکہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اصل انجام پر نظر رکھنی چاہیے جو ایمان میں محرومی کی صورت میں جہنم کا دائمی عذاب ہے، جس میں دولت دنیا سے مالا مال یہ کافر مبتلا ہوں گے۔ یہ مضمون بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، مثلا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، پس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم
نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون نمتہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یعنی دنیا کے وسائل، آسائش اور سہولتیں بظاہر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، در حقیقت متاع قلیل ہی ہیں، کیونکہ بالآخر انہیں فنا ہونا ہے، اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وہ حضرات خود فنا ہو جائیں گے، جو ان کے حصول کی کوششوں میں اللہ کی بھی فراموش کیے جاتے، اللہ کو بھی فراموش کیے رکھتے ہیں، اور ہر قسم کے اخلاقی ضابطوں اور اللہ کی حدود کو بھی پامال کرتے رہتے ہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ ان کے برعکس جو تقوی اور خداوندی کی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، گو دنیا میں ان کے پاس خدا فراموشوں کی طرح دولت کے انبار اور رزق کی فراوانی نہ رہی ہوگی، مگر وہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہاں ان ابرار یعنی نیک لوگوں کو جو اجر اور ثواب ملے گا وہ اس سے بہتر ہوگا جو دنیا میں کافروں کو عارضی طور پر ملتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان اللہ سریع الحساب۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری طرف جو اتارا گیا اور ان کی طرف جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کر دیا، جن کا مشن ہی اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا تھا، آیات الہی میں تحریف و تبدیل کرنا، اور دنیا کے عارضی اور فانی مفادات کے لیے کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچنے والے بھی نہیں ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آیت میں جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے، یہودیوں کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچتی، البتہ عیسائی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو اپنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو، اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ صبر کرو یعنی اطاعت کے اختیار کرنے اور شہوات اور لذات ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو۔ جنگ کی شدت میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، اس لیے اسے علیحدہ بیان فرمایا۔ محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہمہ وقت چوکنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا مرابطہ ہے، یہ بھی بڑے عزم اور ولولہ کا کام ہے۔ اس لیے حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا۔ صحیح بخاری باب فضل رباط یوم فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے جہاد میں ایک سن پڑاؤ ڈالنا یعنی مورچہ بند ہونا دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ ایک سن سے مراد ایک گھڑی کے لیے، یعنی اس میں آپ 5-10 منٹ کہہ سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں حدیث میں مکارہ یعنی ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے
مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانا ہے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ تو یہ تھا ہمارا آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔